السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا خیریت سے؟ کون سا؟ جی خیریت سے مولانا؟ الحمد للہ۔ مولانا میں اندور سے احتشام بات کر رہا تھا۔ آپ کو 2 ریکارڈنگ میں نے بھیجا آپ کے نمبر پہ واٹس ایپ، سنے آپ نے مولانا ارشد صاحب کی، اور وہ جو بات ہوئی زید کی مولانا ارشد صاحب سے فتوے کے تعلق سے؟ جی آپ سنے ابھی مولانا؟ اس سے پہلے بھی آپ ہی فون کر رہے تھے ابھی؟ جی 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 آڈیو جو بھیجی آپ نے سنا میں نے، جی فرمائیے۔ وہ آڈیو سے متعلق یہ پوچھنا تھا کہ کیا دارالعلوم دیوبند نے مطلب فتویٰ نہیں دیا ہے کیا مولانا کے تعلق سے، اور وہ مولوی زید نے جو سوال کیا دارالعلوم کے تعلق سے، تھوڑا سا میں اس کے تعلق سے آپ سے جاننا چاہ رہا تھا مولانا۔ آپ نے ریکارڈنگ تو سنی ہے ماشاء اللہ؟ کیا جاننا؟ نہیں، ریکارڈنگ تو سن لی میں نے۔ آپ کیا اس میں جاننا چاہ رہے ہیں؟ اس میں جاننے والی کیا بات ہے ایسی، جو نئی بات کیا ہے اس میں؟ یہ کہ جیسے مولانا ارشد صاحب سے انہوں نے بات کری وہ زید نے، تو جی مولانا نے کہا کہ دارالعلوم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے کفر کا۔ آپ نے بات کی تھی؟ نہیں، ایک کوئی مولوی زید کر کے اس نے بات کری تھی۔ جی بہتر ہے۔ تو اس میں کیا دارالعلوم نے فتویٰ نہیں دیا ہے ایسا کہا ہے انہوں نے؟ جی اس نے مولانا ارشد صاحب سے سوال ہی کرا ہے کہ یوسف بھائی کے تعلق سے، کہ بھائی کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے یوسف بھائی نام کا کہ جی دارالعلوم جی دیوبند نے مولانا صاحب کے تعلق سے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ کفر کا تو فتویٰ دیا ہے۔ جی حالانکہ یوسف بھائی کی وہ ریکارڈنگ بھی میں نے سنا کہ یوسف بھائی نے یوں نہیں کہا ہے کہ دارالعلوم نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اس نے مولانا ارشد مدنی صاحب سے یہ کہا کہ یوسف نام کا کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ تو اس نے سوال کیا مولانا ارشد صاحب سے، تو مولانا ارشد صاحب نے کہا کہ کوئی دارالعلوم نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے، جو ایسا کہہ رہا ہے اس کے منہ پہ یہ جو تھپڑ بات ہے، وہ جو آڈیو آپ نے مجھے بھیجی ہے، وہ جی میں نے پوری آڈیو سنی ہے۔ دونوں آڈیو بھی، وہ ایک آدھ منٹ کی ہے، وہ دونوں بھی۔ تو مجھے سمجھ میں بات یہ نہیں آتی ہے، وہ آڈیو جو چلائی ہے ان صاحب نے، یہ آڈیو تو اس آڈیو میں، یہ آڈیو تو ہماری دلیل ہے۔ یہ جو آڈیو ہے یہ دونوں چلائی جا رہی ہے، یہ اس آڈیو میں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ مولانا صاحب پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا۔ ابھی کفر کے بارے میں پوچھا ہے نا اس آدمی نے، تو جی کہ مولانا صاحب کو کافر کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ جی تو یہ جو شخص کہہ رہا ہے کافر ہونے کے بارے میں، تو دارالعلوم نے کہا ہے کہ بھائی مولانا ارشد مدنی صاحب کی جو آڈیو ہے، مولانا سلمان صاحب کی جو آڈیو ہے، اس میں یہ بات ہے کہ کافر نہیں کہا ہے۔ تو یہ تو ہماری دلیل ہے، یہ ان کی دلیل کہاں سے ہو گئی؟ جی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی مولانا یہ دلیل تو ہماری ہے، ان کی کہاں سے ہو گئی؟ کافر ہم بھی نہیں کہتے ہیں، کافر دارالعلوم نے بھی نہیں کہا ہے۔ دارالعلوم نے کیا کہا ہے وہ فتویٰ موجود ہے۔ جی تو ہمارے علماء کرام نے، ان دونوں حضرات نے جو بات فرمائی ہے، یہ ماشاءاللہ جو بات کہنی تھی وہ کہہ گئے، ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا بات کہی ہے، اور بہت ہی حکمت کے ساتھ اپنی بات کہہ کر کے انہوں نے فون رکھ دیا، اور وہ بیچارہ سمجھ آئے کہ ہمارے فیور کی آڈیو ہے، اس کو چلا رہا ہے۔ یہ اب آپ نے جو بات بتائی ہے، مداحن بن کر اس نے خائن اور مداحن بن کر کے اپنے مطلب کا سوال پوچھا، مطلب سوال کرا اس نے، اور اپنے مطلب کا جواب جاننا چاہا، اور اسے مطلب کا نہیں، ہاں وہی وہ مسئلہ دیکھیے، ان حضرات کا مسئلہ یہ ہے، میرا تو بہت تجربہ رہا، آپ مجھے جانتے ہوں گے، پہلے سے بھی جانتے ہوں گے، میرا تو بہت تجربہ رہا ہے ان حضرات سے۔ جانتے ہیں آپ کو؟ جی، تو اس میں ایسا رہا ہے کہ ہماری جتنی بھی ان سے گفتگو ہوئی ہے، اس میں اسی انداز کی باتیں ان حضرات نے کی ہیں، اور اس میں جو ہے یہاں جب کافر ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا ہے سامنے والے نے، بھائی جب ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے اور ہم یہ کہتے ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا ہے کہ مولوی صاحب کافر ہے یا فتوے کے روح سے کافر ہے یا فتوے میں کفر کا فتویٰ لگایا ہے، جب یہ کافر والی بات ہی نہیں ہے، جب دعویٰ ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ بات کیوں کر رہے ہو؟ آپ آڈیو اس کے بارے میں کیوں لا رہے ہو کہ بھائی مولوی صاحب کافر ہے یا کافر نہیں ہے، جب مسئلہ کفر کا چل ہی نہیں رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب اگر دم ہے کسی میں، طاقت ہے کسی میں، ہمت ہے، تو یہ فون کر کے پوچھی کہ کیا مولانا صاحب کے بیانات اہل سنت والجماعت سے منحرف ہیں، ہٹے ہوئے ہیں؟ کیا مولانا صاحب کے افکار و نظریات اہل سنت والجماعت کے افکار سے ہٹے ہوئے ہیں، منحرف ہیں؟ یہ پوچھے کسی میں دم ہے تو۔ جی
کیا مولانا سعد پہ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ لگایا اور فتویٰ درست ہے؟ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مولانا سعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک نئی جماعت بنانے کے در پہ ہیں جو کہ اہل سنت والجماعت سے مختلف ہوگی. کیا یہ دارالعلوم نے لکھا ہے؟ یہ پوچھے نا، جو پوچھنے کی بات ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو پوچھتے نہیں ہیں، وہ بات پوچھ رہے ہیں، اس کا ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے. تو یہ بات بالکل بے سر پیر کی ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان باتوں کے کرنے کی یا بتانے کی. لہٰذا مولانا ارشد مدنی صاحب دامت فیوضہ نے جو بات فرمائی ہے وہ تو بات آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہے بھائی، وہ تو کانٹیکسٹ کی ہی بات نہیں ہے. ارشد مدنی صاحب نے اس لیے بات فرمائی کہ جو ایسا کہتا ہے اس کے منہ پہ تماشا مارو. اس لیے کہ دیکھیے دارالعلوم دیوبند اور دیوبندیت نام ہے اعتدال کا. دیوبندیت نام ہے اعتدال کا. دیوبندیت ترجمان ہے اہل سنت والجماعت کے اعتدال کی. تو جس اعتدال کی ترجمان ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ سامنے والا جتنی بات کہے، جو بات کہے، جیسے کہے، جتنی کہے، اسی کے حساب سے فتویٰ دیا جائے گا. جو مسئلہ جس نوعیت کا ہے، جس درجے کا ہے، اس کو اس کی حیثیت پر، اس کی نوعیت پر رکھا جائے گا. کسی آدمی کے کسی بیان کی وجہ سے کافر کہہ دینا، یا کسی شخص نے اگر مان لیجئے کہ کوئی زیادہ غلط کام کیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ہم اس کو مسلمان مانیں، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی جس نے جو بات کہی ہے اس کو اس کے مرتبے پر، اس کے درجے پر رکھنا ہے. اب آپ جو ہے چونکہ ان حضرات کو اب یہ بات معلوم ہے کہ سیدھا صحیح سوال اگر پوچھیں گے کہ بھائی کیا مولانا صاحب کے بیانات اہل سنت والجماعت سے منحرف ہیں، کیا مولانا صاحب کے افکار مولانا اہل سنت والجماعت سے مختلف ہیں، تو اس کا جواب تو کبھی بھی پازیٹو نہیں ملے گا. تو ایسا سوال پوچھو کہ جس کی وجہ سے ہمارا حالانکہ کہ نہیں فتویٰ نہیں آیا. یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے. حالانکہ یہ بات پچھلے 5 سال سے الحمدللہ واضح ہے، اور الحمدللہ ہم نے بھی اس کو بہت اچھے سے واضح کر دیا ہے اور حجت تام ہو چکی ہے. کسی قسم کی مزید فون کرنے کی یا وضاحت کی یا خط لکھنے کی یا کسی لیٹر ہیڈ پر نئے بیان کو چلانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. جو پہلا فتویٰ دارالعلوم کا آیا ہے وہ الحمدللہ وافی شافی ہے، اور آخری جو وضاحت دارالعلوم کی طرف سے آئی ہے کہ ہم اپنے پہلے موقف پر قائم ہیں. یہ 2 باتیں دارالعلوم دیوبند کی اتنی مضبوط ہے کہ اس کے بعد کسی ایک نقطے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب ان لوگوں کو انتشار کرنا ہے تو کبھی ان کو فون کرتے ہیں، کبھی ان کو فون کرتے ہیں، اور کبھی کسی سے کچھ بات نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ بات وہی آتی ہے جو صحیح ہے. بہرکیف یہ ان سب چکروں میں اب زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو باتیں آ رہی ہیں یہ تو اللہ معاف کرے ایک غلط راستے پر چل پڑے ہیں یہ لوگ، اور ان کی عجیب و غریب سی ایک عقیدت ہے، اندھی عقیدت ہے کہ جو ان کو بات کو سمجھنے نہیں دے رہی ہے. حالانکہ یہ بات بالکل روز روشن کی طرف واضح ہے کہ اہل سنت والجماعت اور ہمارے دیوبندی طبقہ جو ہے الحمدللہ یہ کس طرف ہے. اس کے بعد اب ان تمام اکثریت اور ان تمام علماء کی جمعیت کو چھوڑ کر کے ایک طرف پھر جانا اور ایک طرف ایک آدمی کی عقیدت میں ساری باتوں کا کہنا، یہ کسی طرح بھی معقول نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بہرکیف ٹھیک ہے. اور کوئی اہم بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مولانا سلمان صاحب بجوہری کا بھی ایک وہ آیا تھا کہ دارالعلوم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے اور وہ رجوع کر لیے ہیں ایسا. تو وہ مولانا سلمان صاحب جو ہے نا وہ دارالعلوم کے استاد ہو کر کے اسی بات مطلب دارالعلوم کے موقف سے خلاف موقف کے خلاف کوئی بات انہوں نے نہیں کہی ہے. کہاں کہی ہے موقف کے خلاف کوئی بات؟ دارالعلوم کے موقف کے خلاف کوئی بات نہیں کہی ہے. مولانا سعد کے رجوع کے بارے میں تو دارالعلوم نے صاف کہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ان کا رجوع ایک حد تک قابل اطمینان ہو سکتا ہے، لیکن جس انداز کے بیانات یہ مستقل کر رہے ہیں یہ چیز مناسب نہیں ہے. یہ تو دارالعلوم نے خود بھی کہا ہے. رجوع کے بارے میں، رجوع کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے رجوع کا ایک لمبی چوڑی کہانی ہے رجوع کی. جی وہ رجوع کیا تھا؟ وہ رجوع میں انہوں نے جو ہے دارالعلوم کو الٹا چیلنج کر دیا تھا کہ ہم جو باتیں جو کہہ رہے ہیں سب کے ہمارے پاس دلیل موجود، ہم دلیل بھیج دیں گے آپ کو. تو رجوع کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ دلیل بعد میں بھیجو گے، وہ رجوع کا جس میں دلیل کی بات کی جا رہی ہو. تو بہرحال یہ ایک لمبا سالوں تک چلا رجوع. بھائی جس آدمی کو امت کی خیر خواہی کی فکر ہو، جس آدمی کو امت کی خیر خواہی کی فکر ہو، انتشار اور اختلاف کو ختم کرنے کی فکر ہو، تو وہ شخص ڈسٹینس موڈ سے رجوع نہیں کرے گا. ڈسٹینس موڈ سمجھتے نا آپ؟ ڈسٹینس ایجوکیشن ہوتا ہے. آپ حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے ہو، بمبئی میں تعلیم حاصل کر رہے ہو، انڈیا میں بیٹھے ہوئے آسٹریلیا سے ڈگری کر رہے ہو. بھائی آپ جو ہے 120 کلومیٹر تقریباً دور بیٹھے ہیں دارالعلوم دیوبند سے. آپ 50 چکر لگا سکتے تھے دیوبند اور آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے علماء کے پاس کہ حضرت کیا مسئلہ ہے، میں آپ کے سامنے ہوں، جو کہنا ہے کہیے، ساری باتیں آمنے سامنے ہو جائے، بالمشافہ گفتگو ہو جائے. لیکن 2015 کے بعد سے مولوی صاحب جو ہے نظام الدین سے اٹھ کر کے مظفر نگر بھی گئے، نظام الدین سے اٹھ کر کے سہارنپور بھی گئے، اور ان دونوں کے بیچ میں ہے دیوبند. مظفر نگر اور سہارنپور کے بیچ میں دیوبند پڑتا ہے، لیکن دیوبند آنے کی توفیق نہیں ہوئی.
25 مرتبہ یہ سہارنپور جا کر کے رہے اور قیام کیا. 25 مرتبہ کاندھلے گئے, مظفر نگر میں واقع ہے وہ, وہاں بھی جا کر کے انہوں نے قیام کیا. ایک ان کا ددیحال ہے, ایک ان کا سسرال ہے. لیکن کبھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ایک دن کے لیے 24 گھنٹے کے لیے دارالعلوم دیوبند جا کر کے وہاں کے اساتذہ سے بات کر لیں. اس میں آپ مجھے بتائیے, اس میں کوئی جسٹیفیکیشن لگتا ہے آپ کو؟ کوئی وضاحت آپ پیش کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیوں نہیں جا سکے وہ دیوبند؟ دیوبند ہمارا مرجع ہے, دیوبند ہمارے اکابر کی کیا کہتے ہیں ایک قیام گاہ ہے. وہاں کے علماء کرام جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے ہم سب کے بڑے ہیں, ہم ان کو سراخوں پر رکھتے ہیں اور اہل حق علماء میں سے ہیں. ان کے پاس آپ کو جانے کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے جب آپ کے خلاف فتویٰ آیا ہے؟ اور بیانوں کے اندر تو بارہا کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند ہمارا علمی مرکز ہے, وہی مسئلہ ہے یہ, لیکن جانے کی توفیق نہیں ہو پاتی, جانے کی توفیق نہیں ہوئی. تو اس میں کال کچھ اور فعال کچھ, قول الگ ہے ان کا, فعل الگ ہے. اور یہ امت کا بہت بڑا ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے. تو آپ آرام سے جا کے رجوع کرتے, بات کو ختم کر لیتے, یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی. لیکن اس میں صاف سمجھے بات یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس وقت بھی ہے, آپ کے پاس ماشاءاللہ طاقت بھی ہے, آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کر نہیں رہے ہیں. تو یہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ یہ انٹینشنلی جان کر بوجھ کر سمجھتے ہوئے امت کے اندر انتشار اور افتراق کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ورنہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. آپ سمجھیے, جو گاڑی سے جاتے ہیں نا, آپ دلی سے اگر جائیں گے سہارنپور کی طرف تو ایک ہی روڈ ہے, 2 روڈ نہیں ہے, وہ ایک ہی روڈ ہے جو کہ جاتی ہے دلی سے سہارنپور, اور بالکل بیچ میں دیوبند پڑتا ہے, اور دیوبند سے بالکل دارالعلوم دیوبند سے لگ کر کے روڈ ہے. دارالعلوم دیوبند کا جو مین روڈ جو ہے نا, جو کیا نام ہے, ہائی وے نمبر کتنا ہے پتہ نہیں, وہ ہائی وے جو ہے وہ بالکل دارالعلوم دیوبند سے بالکل چپکا ہوا ہے. یعنی دارالعلوم دیوبند کی باؤنڈری اور روڈ بالکل چپکی ہوئی ہے. جانا ایسا نہیں ہے کہ اندر گھسنا پڑتا, گلیاں ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن وہ اس کو کراس کر کے نکل جاتے ہیں سہارنپور, اس کو کراس کر کے نکل جاتے ہیں سہارنپور سے نظام الدین سے سہارنپور. لیکن توفیق یہ نہیں ہوتی کہ دیوبند رک جائیں, وہاں جا کر وہاں کے اکابر سے گفتگو کر لیں. تو خیر یہ علیحدگی اتنے قریب سے ہو کر کے گزر جانا اور وہاں نہیں جانا, یہ ایک علیحدگی کی دلیل ہوتی ہے مولانا. یہ دارالعلوم وقف گئے تھے, دارالعلوم وقف گئے, وہاں جا کر کے وہاں مولانا سالم صاحب نمبر اللہ عمر قدہ غالباً یا مولانا سالم صاحب علیہ الرحمہ کی وفات پر وہاں گئے تھے تعزیت میں. لیکن دارالعلوم اصل نہیں گئے, یہ دارالعلوم اصل, دارالعلوم قدیم جسے کہتے ہیں, اصل جسے کہتے ہیں, جو بھی کہیے, وہاں نہیں گئی ہے. وہاں آپ جب یہاں کیوں نہیں گئے بھائی, آپ جا کر کے اس مسئلے کو سلجھا کر کے آپ آ جاتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی آپ کو مارنے کاٹنے نہیں دوڑ رہا تھا, آپ جاتے, جا کے بات کر کے آتے. لیکن مقصود یہ ہے کہ انتشار باقی رہے, اس کے علاوہ اور کوئی وضاحت, کوئی اس کی دوسرا کوئی صفائی اس کے بارے میں آپ پیش ہی نہیں کر سکتے ہیں, کوئی وجہ نہیں بتا سکتے ہیں. بہرکیف یہ باتیں سب پرانی ہو گئی جناب, ان سب باتوں کو چھوڑیے. بہت سی ان تمام چیزوں میں کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی جس میں بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کی جائے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. جی آپ ماشاءاللہ آپ نے بھی جو ہے ماشاءاللہ پچھلے کئی سالوں میں جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے وضاحت کر چکے ہیں ساری باتوں کی, اور آپ کی ریکارڈنگوں سے ماشاءاللہ امت کے اندر بہت نفع ہوا, ساری باتیں جو ہے نا وضاحت کے ساتھ میں آئی. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی ان کی باتیں جو ہے میں شیئر کر لوں لوگوں کو, تاکہ تھوڑا سا اور معلوم پڑ جائے اس کے تعلق سے. اس کو شیئر کرنے کی کوئی خاص, آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں میرے فون کی؟ جی مولانا, ریکارڈنگ کر دیا تھا میں نے. آپ شیئر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, کسی کو اگر ضرورت لگے کسی کو تو آپ مخصوص لوگوں کو بھیج دیں, ایسے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اندور سے بات کر رہے ہیں؟ جی اندور سے بات کر رہا ہوں. اندور میں تو ملستاد والے ہی ہیں سارے میرے خیال سے. مطلب کچھ ہے, مطلب مولانا اس لیے ہے کیونکہ ان کے اوپر جو ہے نا مولانا اختلاف کے بعد 2015 کے بعد سے جو ہے نا صرف جو ہے نا فضائل نظام الدین اور عظمت ساعت, یہ 2 موضوع پر بہت زیادہ زور دیا گیا. اس وجہ سے جو ہے نا ان کا دائرہ اتنا وسیع ہے, اور ہمارے اکابرین نے جو ہے کچھ وضاحتی پروگرام نہیں بنایا, اور کچھ وضاحتی تقریریں نہیں کری, الگ سے اجتماعات نہیں کرے, الگ سے جوڑ نہیں کرے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کی تعداد ہمارے یہاں پر علاقے میں بہت بڑی ہوئی ہے. خیر بہرکیف آپ یہاں پر ہیں تو مجھے تو مطلب اندور رکھے تو ہمارے ایک کچھ لوگ ہیں جاننے والے, وہ سب اسی طرف ہیں. جی کوئی اگر اللہ خیر فرمائے. خیر چلیے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بہتر ہے. ٹھیک ہے, وہاں دعا ہوگی.